الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على روضة محمد في القبور اللهم صل على بلد محمد في البلاد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة اے ایمان والوں، پورے کے پورے مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دین اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک ہیں عبادات اور ایک ہیں معاملات۔ عبادات کا حجم بہت کم ہے اور معاملات کا دائرہ بہت وسیع ہے، زیادہ ہے۔ 20 سے 25% دین کے اندر اور اسلام کے اندر عبادات ہیں، باقی سارے معاملات ہیں۔ لیکن عبادات کی قبولیت کا مدار بھی اللہ نے معاملات پر رکھا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ تمام عبادات تب ہی قبول ہوں گی جب عبادات سے پہلے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ کھانا پینا حلال کا ہوگا، پہننا اور لباس حلال اور صاف ستھرا اور پاکیزہ ہوگا، لین دین کے معاملات صحیح ہوں گے تو عبادات اللہ کے ہاں قبول ہوں گی۔ گویا عبادات کی قبولیت کو بھی اللہ نے معاملات سے مشروط کر دیا۔ عبادات کا اللہ کے ہاں سوال ہوگا اور معاملات کا حساب ہوگا۔ عبادات کا سوال ہوگا، نماز مکمل ہے نہیں ہے، نوافل لگا دو، مکمل کر دو، روزہ، زکوٰۃ۔ لیکن معاملات کا حساب ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اس سے کیا معاملہ تھا، اس کو صاف کرو پھر میرے پاس آؤ۔ کلمہ پڑھ لینے سے انسان مسلمان کہلاتا ہے، بن جاتا ہے، لیکن معاملات کے صحیح ہونے سے مسلمان پہچانا جاتا ہے کہ واقعی یہ مسلمان ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ جو نمازیں پڑھتا ہو نہیں، ایسا نہیں فرمایا، زکوٰۃ دینے والا ہوں، حج کرنے والا نہیں، فرمایا مسلمان کا تعارف یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہو کبھی۔ یہ معاملات ہیں، کبھی لین دین میں کسی کو ستایا نہیں ہے، کبھی بات چیت میں کسی سے بدکلامی نہیں کی، اور کبھی
معاملات کسی سے گڑبڑ اور حرام اور ناجائز کے نہیں کیے. یہ اس کا تعارف اور اس کی پہچان ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، اور یہ بڑا زبردست سوال تھا. اس سوال کے اندر اس پوری امت کے لیے ہمارے لیے بڑی عجیب تعلیم ہے. سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا میں اچھا ہوں؟ اپنے آپ کو تو ہر آدمی اچھا کہتا ہے. اپنے گھر کی حد تک بچے تو والد کو اچھا کہیں گے، والد اپنے بچوں کو اچھا کہے گا. اپنے آپ کو میں خود ہمیشہ اپنی اچھائیاں دیکھتا ہوں تو اپنے آپ کو اچھا ہی کہوں گا. اور یہ بات ہم باتوں میں کبھی اکثر کرتے بھی ہیں کہ دیکھو میں تو بالکل سیدھا کہتا ہوں، میں تو بالکل ایسی بات کرتا ہوں، میں تو بالکل ایسی کہتا ہوں کسی کو شاید برا لگے. یہ میں جو ہم کرتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اپنی نظر میں بہت اچھا ہوں. لیکن اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں کہ میں صحیح معنوں میں اچھا ہوں، یہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اپنے ترازو پر انسان جب خود کو تولتا ہے تو اپنا وزن زیادہ ہی لگے گا اس کو. میں کیسا اچھا ہوں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پڑوسی تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں. اگر تمہارے پڑوسی تمہارے بارے میں لوگوں سے تمہاری تعریف کر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے تم اچھے ہو. اور اگر تمہارے پڑوسی تم سے خوش نہیں ہیں تو پھر تم اچھے نہیں ہو. حضور نے عجیب پیمانہ دیا، ترازو دیا. کہا کہ اپنے آپ کو اپنے ترازو میں نہ تولا کرو، اپنے پڑوسی کے ترازو میں اپنا آپ کو تولا کرو. کہ اگر پڑوسی تم سے خوش ہے، اور یہ پڑوسی کا اس لیے کہا کہ انسان کا سب سے زیادہ معاملات کا واسطہ پڑوسی سے پڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی، جبرائیل امین اتنی مرتبہ میرے پاس آئے پڑوسی کے حقوق بیان کرنے کے لیے، آئے بتانے کے لیے، کہ مجھے یہ شک گزرنے لگا کہ شاید اللہ کی طرف سے قریب ایسا حکم بھی آ جائے کہ پڑوسی کو وراثت میں شامل کر لو. اتنے حقوق بتائے اس کے. ایک تو ہوتا ہے نا پڑوسی کو تکلیف نہ دو، فرمایا ایسا کوئی کام بھی نہ کرو، ایسے کوئی عمل بھی نہ کرو اپنے فائدے کا، تمہارا اپنا فائدہ ہے، اس کے سامنے نہ کرو کہ جس سے اس کو صدمہ ہونے لگے. اور اس کی ایک عجیب سی چھوٹی سی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. تو میں دیکھو تم اپنے گھر کے اندر کوئی چیز کھانے کی لاتے ہو، اگر وہ تھوڑی ہے پڑوسی کے گھر تم نہیں پہنچا سکتے، نہیں دے سکتے، تو وہ چیز جب کھا لو تو پھل یا کوئی بھی چیز، اس کے چھلکے، اس کے باقیات گھر کے دروازے کے سامنے نہ پھینکو. کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کے بچوں کے دل میں یہ آئے کہ ہم یہ چیز نہیں کھا سکتے اور ہمارے پڑوسی نے کھا لی. بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کے دل میں یہ خیال نہ آئے، وہ چھپا کے پھینک دیا کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اور برا ہونے کا پیمانہ بتایا کہ اپنے پڑوسی کے بارے میں خود نہ پوچھو. یہ نہ پوچھو پڑوسی ہاں بھی میں کیسا ہوں، وہ تو ظاہر مروت میں انسان کہے گا آپ اچھے ہیں. پڑوسی تمہارے بارے میں خیال کیا رکھتا ہے، اس کے تصورات کیا ہیں. اسی لیے ہر مسلمان کے لیے کوئی یہ چاہیے کہ ایک تو اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھے. گھر میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے اس کی تکلیف ہو. پہلے تو پڑوس ہوتا تھا نا دائیں بائیں، وہ تو چلو پھر بھی معاملات انسان کر لیتا. اب تو پڑوس اوپر نیچے کا بن گیا. اب نیچے کے فلور پہ اگر کوئی رہ رہا ہے، اوپر کے فلور والے پوری رات جاگ رہے ہیں اور کھیل کود گھر میں ہو رہا ہے. نیچے والوں کی بیچاروں کی نیند خراب ہو رہی ہے، بول بھی نہیں سکتے کہ نہیں میرا اپنا گھر ہے. اسی طرح گھر کے اندر کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہو، پانی اس کا زیادہ کھینچ لیا، اپنے گھر کے کچرا اٹھایا نیچے ان کے سامنے پھینک دیا. اوپر فلیٹوں والے عموماً نیچے پھینک دیتے ہیں، اوپر رہنے والے اوپر سے نیچے کچرا پھینک دیا. اب وہ نیچے پڑا ہوا ہے، نیچے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. نیچے والے کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ یہ تو اچھے لوگ ہیں، لیکن مروت میں بولیں گے نہیں. تو اللہ کے نبی نے اچھا اور برا ہونے کا پیمانہ یہی دیا کہ پڑوسی اگر تم سے خوش ہیں نا، دل میں خوش ہیں تو تم اچھے ہو، اور اگر دل میں خوش نہیں ہے تم سے
تو تم اچھے نہیں ہو. پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے ایمان کے بارے میں سوال کیا کہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا 2 لفظوں میں، فرمایا کہ اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن. تمہیں اب اپنی کسی نیکی پر خوشی ہو اور اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان سے سرزد ہونے والی کسی برائی پر تمہیں صدمہ ہونے لگے تو سمجھ لو تم مومن ہو، یعنی ایمان اندر موجود ہے. نیکی کی اب خوش ہو رہا ہے، خوشی کیسا ہو رہا ہے، محسوس ہو رہی ہے، دل میں خوشی محسوس ہو رہی ہے. اور اگر کسی کو تکلیف پہنچ گئی تو اس کے بعد دل کے اندر صدمہ اور ملال پیدا ہو، یار میں نے کیا کر دیا، نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر یہ کیفیت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اندر ایمان موجود ہے. اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے، کسی کو تکلیف بھی پہنچائی اور اس کو بھلا بھی دیا، آگے میں تو حق پر تھا، میں نے تو صحیح کیا، یہ فلاں نے ایسا کیا، تو پھر ایمان کے بارے میں انسان کو اپنا فکر مند ہونا چاہیے. ایمان کی پہچان یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میں حق پر ہوں، انا الحق، یہ ہر آدمی کے اندر اللہ نے کیا بس ایک انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ اپنی ہر بات کو صحیح کہتا ہے اور اپنی کسی غلطی کو مانتا بھی نہیں ہے. انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی کو غلطی مانتا نہیں. یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. اور جب انسان اپنی غلطی کو غلطی مان لے کہ ہاں میری غلطی ہے، تو یہ اس کے سب سے بڑے صحیح ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ کامیاب انسان. کبھی بھی ایسے ایسے معاملات ہوں تو ایمان اور مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے کہ ہاں یہ میری غلطی ہے، واقعی ایسا ہو. انسانوں میں سب سے بڑے، سب سے عظمت والے، سب سے بلند درجے اور اعلیٰ مقام والے انبیاء علیہم السلام. قرآن مجید میں جہاں بھی انبیاء کا تذکرہ دیکھیں، انہوں نے کبھی اپنی تعریف نہیں کی کہ اللہ میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا. اپنی کمزوری اللہ کے سامنے رکھی ہیں، اے اللہ ہم سے کمزوری ہوئی، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، اے اللہ ہمیں معاف کر دیں، ہم پر رحم فرما دیں، ہم کمزور ہیں. ما لا طاقت لنا بھی لا تحمل علینا. ایسا یہ ساری وہ انبیاء علیہم السلام کی دعائیں اور الفاظ ہیں. انبیاء اللہ کے سامنے ہمیشہ اپنی کمزوری کا اظہار کرتے تھے. امت کے لیے تعلیم ہے. لیکن امت کے لوگ اپنی غلطی نہیں تسلیم کرتے، ہمیشہ اپنی تعریف کریں گے، میں نے تو یہ کر دیا، میں نے تو ایسا کیا، میں نے تو ایسا کیا. یہی وجہ ہے کہ انبیاء دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. اور جو شخص اپنی غلطی کو نہیں مانتا وہ دنیا میں بھی ناکام رہتا ہے، آخرت میں بھی ناکام رہتا ہے. ہمیشہ اپنی غلطی کو غلطی تسلیم کرنا چاہیے. جتنا غور اور جتنا تحقیق کے ساتھ انسان دوسروں کی برائیوں کو دیکھتا ہے نا، اتنا غور اور تحقیق سے اگر اپنی برائی کو دیکھے انسان تو یہ انسان بڑا کامیاب ہو جائے. غور و فکر کر کے تحقیق کے ساتھ بڑی توجہ اور انہماک سے دوسروں کی غلطیوں کو نکالتے ہیں، چن کر ٹٹول کر نکالتے ہیں. اتنی اگر تحقیق اور اتنی باریک نظری سے اپنی غلطیوں کو دیکھنا شروع کر دیں تو اپنی اصلاح بھی ہو جائے اور کامیابی بھی حاصل ہو جائے. اور یہ فطرت انسانی ہے کہ جب انسان کسی چیز کو بہت زیادہ غور سے دیکھتا ہے نا تو اسے ذرات بھی نظر آتے ہیں. اور اگر وہ غور سے نہ دیکھیں تو اس کے سامنے بڑے بڑے حیوانات بھی گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا اس کو. تو دوسروں کے عیوب اور دوسروں کی غلطیوں پر توجہ دینے کے بجائے اگر ہم اپنی غلطیوں پر توجہ دیں، اپنی کوتاہیوں، اپنی کمزوریوں کو دیکھنا شروع کر دیں تو ہر آدمی اپنی جگہ کامیابی کی طرف جائے گا. اور جب ساری زندگی ہم نے اسلاف کے عیوب نکالے، اسلاف کو برا بلا کہنا شروع کر دیا اور یہی اپنا دین ایمان بنا لیا کہ ان پر تنقید، ان کی برائیاں، ان کے عیوب نکالنا شروع کر دیے، جمع کر کے بیان کرنا شروع کیا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دشمن اپنے ملک کے اندر بھی اپنا ملک بنا لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. پھر تباہی پھیلاتا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا. اس لیے کہ ہم نے ساری زندگی کیا دوسروں کے عیوب نکالے تھے.
خود کو اتنا پارسا سمجھنا، پاک سمجھنا اور دوسروں کو غلط سمجھنا، یہ عادت انسان کی بن گئی ہے جو بڑی خراب ہے، یہ انسان کو نقصان دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے نا، اس کی ایک نشانی ہوتی ہے اللہ کی رحمت۔ ہم ہر وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، واعف عنا وارحمنا، کہ اللہ ہم پر رحم فرما، ہمیں معاف فرما۔ یہ اللہ سے ہم جو رحم مانگتے ہیں، اس کی کوئی نشانی بھی ہے، پہچان ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متوجہ ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو پتہ چلنے لگ جاتا ہے، یہ رحمت کے متوجہ ہونے کی نشانی ہے۔ اور اللہ کی ناراضگی کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنی چھوٹی تو چھوٹی، بڑی بڑی خطائیں بھی نظر نہیں آتی، پھر بڑی بڑی خطاؤں سے بھی انسان اپنی نظر پھیرنے لگ جاتا ہے، یہ اللہ کے ناراضگی کی نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اپنے عیوب پر نظر رکھنا چاہیے، میرے اندر کمزوری کتنی ہے، میرے اندر عیوب کتنے ہیں۔ اور اگر کسی نے اس کی غلطی کی نشاندہی کر دی تو پھر کامیاب انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم بھی کرے اور اپنی اصلاح کی فکر کرے، نہ یہ کہ وہ غلطی بتانے والے سے لڑے۔ انسان، ہم جب صبح کا وقت ہوتا ہے، صبح صبح تیار ہو کر گھر سے نکلتے ہیں تو آخری نظر شیشے پر ڈالتے ہیں، آئینے پر، کہ میرے چہرے پہ کوئی چیز تو نہیں لگی، کہ بال صحیح سے بنے ہوئے۔ اب وہ شیشہ اگر بتائے کہ تمہارے بال صحیح نہیں بنے ہوئے، تمہارے چہرے پر جو ہے نا صفائی صحیح نہیں ہوئی ہے، تو سمجھدار انسان اپنے چہرے کو صحیح کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو صحیح کرنے لگتا ہے، شیشے کو نہیں توڑتا، شیشے کو غلط نہیں کہتا، کہتا ہے کہ واقعی غلطی خرابی میرے اندر ہے۔ تو جو مسلمان اگر کسی دوسرے مسلمان کو اس کی غلطی بتائے نا، چاہے وہ اس کے اندر چھوٹی غلطی ہو، مسلمان اس کو بڑی کر کے بھی بتائے، سمجھدار انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کی اصلاح کی فکر کرے، اس لیے کہ وہ چھوٹی غلطی بھی بڑی بن جاتی ہے۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے، علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کروا کے آؤ، اور آج کل تو ویسے بھی عام ہے، ہر آدمی کو لکھ کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ ٹیسٹ رپورٹ اگر صحیح نہ آئے، صحیح بھی آ جائے، بالکل بھی 100% کلیئر ہونا، اس آدمی کو تسلی نہیں ہوتی، یار یہ میری رپورٹ صحیح نہیں آئی، کیوں تسلی نہیں ہو رہی؟ کہتے میرے اندر کوئی بیماری ہے، اس رپورٹ میں صحیح نہیں آئی، دوسری جگہ سے کرواؤ، پھر کرواتا ہے، پھر بھی نہ آئے تو پھر اس کو بھی تسلی نہیں ہوتی۔ اور اگر کہیں رپورٹ میں آ جائے کہ ہاں یہ معمولی سا مسئلہ ہے آپ کا، اس کا علاج کر لو، تو یہ مطمئن ہو جاتا ہے، ہاں میرے اندر کمزوری ہے، میرے اندر یہ غلطی ہے، بیماری ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو اس کی غلطی اور کمزوری بتاتا ہے تو یہ اس کی ایک ٹیسٹ رپورٹ ہے، اس کی اسے تسلیم کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اس سے لڑنا چاہیے، لڑے آگے سے، ابھی کیوں ایسا کیا آپ نے، کیوں مجھے یہ بتائیے، تو اس کے فائدے کی چیز ہے۔ لیکن ظاہر ہے ماحول اور حالات کا اثر انسان کے ظاہر باطن پر ہوتا ہے، اور اس وقت ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ہم دوسروں کی غلطیاں تو ہمیں بہت اچھی نظر آتی ہیں، اس پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ بھی بڑا موجود ہوتا ہے، اور اگر ہمیں کہیں کوئی لکھنا پڑ جائے تو ہم اس پر پورا ایک کالم بھی لکھ دیں گے اس پر، کہ فلان کے اندر یہ تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، ساری چیزیں۔ لیکن اگر برائی اپنی طرف آنے لگے، اپنی برائی بیان کرو تو نہیں بیان کر سکتے، نہیں بتا سکتے، دوسروں کی صفات نہیں بتا سکتے، دوسروں کے عیوب بتا سکتے ہیں، یہ ناکامی کی نشانی ہے۔ جب بھی انسان اپنی کوتاہیوں پر، اپنی کمزوریوں پر نظر رکھے اور دوسروں کی صفات کو ڈھونڈ کر دیکھتا رہے، اچھائیوں کو دیکھتا رہے، تو یہ انسان خود بھی کامیاب ہے اور یہ اپنے معاشرے کو بھی کامیاب معاشرہ بنا سکتا ہے، اپنے ملک اور قوم کو ترقی بھی دے سکتا ہے۔ لیکن جب انسان کے اندر یہ صفت آنے لگے نا کہ وہ اپنی غلطی کوئی اگر اس کو سامنے بیان کرے تو وہ اپنا عیب کسی کی زبان سے سننا برداشت نہ کرے، اپنی غلطی کسی کی زبان سے سننا برداشت نہ کرے، اور بغیر کیے اپنی تعریف کروانا چاہے، یہ دو چیزیں بڑی عام ہو گئی ہیں۔ ایک تو ہم اپنی برائی، اپنا عیب، اپنی غلطی کسی کے زبان سے سننا نہیں چاہتے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تعریف میں بلا وجہ مبالغہ کرے وہ اچھا لگتا ہے ہمیں،
لیکن اگر اس نے ہماری ایک بھی عیب ایک بھی غلطی بتا دی تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اور دوسرا، ہم بغیر کچھ کیے اپنی تعریف کروانا چاہتے ہیں. کیا کچھ نہیں ہوتا، کر کچھ نہیں سکتے، نہ کرتے ہیں، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ میری تعریف بہت زیادہ ہوں. یہ دو خرابیاں جس فرد کے اندر آئیں وہ فرد دنیا کا ناکام ترین انسان ہے. جس قوم کے اندر آ جائے وہ قوم ہمیشہ ناکام ہوتی ہے، اور جس ملک اور معاشرے میں یہ آئے وہ معاشرہ بھی تباہ ہو جاتا ہے. ہمیشہ کامیابی کی بنیاد رکھی جاتی ہے اپنی کمزوری کو دیکھ کر اس کی اصلاح کی جائے، اور دوسروں کی صفات کو دیکھ کر اس کو اپنانے کی کوشش کی جائے، تب انسان کامیاب ہوتا ہے. تو اپنی اصلاح تبھی ہوگی جب انسان اپنی کمزوریوں کو دیکھے گا، اور اپنی کمزوری نہیں دیکھیں تو کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں آنا ہو، مسلمان بننا ہے تو پورے بنو. صرف عبادات کی حد تک نہیں کہ نمازیں پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، بس مسلمان کہلا گئے. یہ نہیں، اپنے معاملات کو اچھا کرو. عبادات کی قبولیت بھی انہی معاملات کی درستگی پر ہے. یہ صحیح ہوں گے تو اب ہوگے، ورنہ نہیں ہوں گے. جب انسان کوئی چیز لکھتا ہے نا، کوئی کتاب لکھتا ہے، لکھنے والا خود تو لکھ لیتا ہے، لیکن پھر اس کو نظر ثانی کے لیے یا کریکشن کے لیے کسی دوسرے کو دیتا ہے کہ یار تم اس کو ذرا ایک دفعہ پڑھ لینا، اس میں کیوں غلطی، اس کی اصلاح کر دینا. کہ دوسروں کو کیوں دیتا ہے، خود کیوں نہیں اپنی غلطی نکالتا، خود اس کے پڑھ کر غلطی صحیح کر لے. وجہ یہ ہے کہ اپنی لکھی ہوئی تحریر میں انسان اپنی غلطی نہیں پکڑ سکتا، اس لیے وہ اپنی لکھی ہوئی وہ کتاب دوسروں کو دیتا ہے کہ آپ اس کو ذرا پڑھ کر اس کی کریکشن کر دیں. الفاظ کی غلطی ہو تو صحیح کر دینا، کہیں کوئی جملہ صحیح نہ ہو تو مجھے بتا دینا، اس کو صحیح کر دیں. وہ اس کی کریکشن کرتا ہے، اس کی غلطیاں نکالتا ہے. اور اگر وہ کریکشن کرنے والا مروت میں آئے، نہیں یار اس کی تعریف ہی کروں، غلطی نہیں پکڑتا، اب وہ تعریف تو اس پہ لکھ دے گا، اس کی تعریف بھی کر دے گا، لیکن اس کی غلطیوں کو نہ پکڑے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کتاب غلط چھپے گی. اور جب غلط چھپ کر مارکیٹ میں آئے گی تو لکھنے والے کو سب کہیں گے یہ کیا لکھا آپ نے. وہ کسے پکڑے گا؟ وہ اس آدمی کو پکڑے گا کہ میں نے تمہیں دی تھی کہ تم میری غلطیاں نکالو، تم نے میری غلطیاں نہیں نکالی. اب وہ کہہ کہ نہیں آپ تو بہت بڑے آدمی تھے، مجھے شرم آتی تھی کہ میں آپ کی غلطیاں نکالوں، اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ کی غلطیاں نکالوں. تو ہوا کہ نتیجہ کیا نکلا اس کا کہ یہ پوری کتاب غلط چھپ گئی، اب کسی قابل نہیں رہی. اسی طرح انسان کی زندگی بھی ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کا ہر روز ہر دن جو بدل رہا ہے یہ اس کا ایک ورق ہے، ایک ورق اس کا پلٹ رہا ہے. اور جو ورق اس کا پلٹا گیا ہے اس نے لکھ کر اس کو پلٹ دیا ہے، دوبارہ یہ اس کو واپس کر کے پڑھ نہیں سکتا. اسے کوئی اگر پڑھ لے اور اس کو بتا دے کہ تم نے کل جو کام کیا تھا، یہ کام کیا تھا، یہ غلط کیا تھا، آج صبح تم نے یہ کام کیا، اس میں یہ غلطی کی تھی تم نے، تو یہ عقل مند ہو، سمجھدار ہو تو اپنی اس غلطی کو صحیح کر لے، مان لے ہاں تم نے مجھ پر احسان کیا، میری غلطی مجھے بتا دی. اور اگر یہ اس سے لڑنے لگے کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے، میں جانوں میری مرضی. حضرت شعیب علیہ السلام کو نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں تمہیں اللہ نے بڑا مال دیا، بہت مالدار ہو. اس قوم کے اندر برائی کیا تھی؟ یہ تاجر تھے اور تجارت میں خیانت کرتے تھے. اس زمانے کی خیانت یہ ہوتی تھی، صرف ایک قسم تھی کہ پیسے پورے لے لیے اور چیز کم دے دی. اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. خود جب کسی سے کوئی چیز لیتے تھے نا، جتنے پیسے دیے پوری چیز لیتے تھے، اور جب خود کسی کو کوئی چیز دیتے تو پیسے پورے لیتے، چیز کم دیتے تھے. یہ اس زمانے کی خیانت تھی. باقی 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر یہ کوالٹی اس زمانے میں تھی نہیں. یہ تو آج کے زمانے کی خیانتیں ہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اللہ رب العزت نے شعیب علیہ السلام سے خاص طور پہ کہا کہ جاؤ ان قوم والوں سے کہو یہ کام نہ کرو، یہ بڑا خطرناک ہے، یہ تمہارے معاملات بڑے خراب ہیں، ان کو ٹھیک کرو. تو شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم کو سمجھاتے تھے کہ یہ کام نہ کرو، تمہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، تم تاجر ہو، تجارت کاروبار اپنا ہے تمہارا، کیوں لوگوں کے ساتھ دھوکے کرتے ہو، غریبوں سے پیسے پورے لیتے ہو، چیز ان کو کم دیتے ہو، ایسا نہ کرو. اور اگر آج کا دور ہوتا نا تو وہ گنواتے رہتے بیچارے
کہ 1 نمبر چیز کے پیسے لیتے ہو اور 5 نمبر 4 نمبر کی چیز اٹھا کر ان کو دیتے ہو. پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آج کل ملاوٹ اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہر چیز کے اندر آتی ہے. اور ایسی ایسی ملاوٹیں اللہ معاف کرے انسان پریشان ہو جاتا ہے. فروٹ کو بھی انجیکشن لگا کر اندر سے گلا دینا، تربوز میں انجیکشن لگا کر اندر سے اس کو لال کر کے دکھا دینا. یہ سائنٹسٹ اس دور کے موجود ہیں، اتنے ماہر اس زمانے کے. تو اگر اس زمانے میں ہوتے تو کیا حال ہوتا. تو شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا جواب دیا؟ ہمارا مال ہے، ہم جو مرضی کریں، آپ کو کیا اعتراض ہے اس پر؟ آپ کو تو صحیح مل رہی ہے چیز نا، بس آپ چپ کر کے بیٹھیں. آپ کو چیز صحیح ملے گی، آپ چپ کر کے بیٹھیں. اللہ رب العزت نے اس پوری قوم پر جو تباہی کا عذاب جو نازل کیا تھا وہ کیسے آیا تھا کہ آسمان سے کالے بادلوں سے آگ برسائی تھی اس کے اوپر اور قوم تباہ ہوئی تھی، اس لیے کہ معاملات خراب تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے معاملات کو ٹھیک کرو. معاملات سے تمہارے مسلمان ہونے کی پہچان ہوتی ہے. اگر تمہارے معاملات خراب ہیں نا تو میرے ساتھ تمہارا عبادت کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن میرے بندوں کے ساتھ جو تمہارا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، لین دین میں، تجارت میں، یہ اگر خراب ہے تو تم پر عذاب آئے گا. عبادات تمہاری قبول بھی تب ہوں گی جب یہ معاملات تمہارے ٹھیک ہوں گے. تو انسان ہمیشہ 2 چیزیں انسان کی کامیابی کے لیے لازمی ہیں. ایک تو یہ کہ ہر وقت اپنے عیوب پر نظر رکھے، اپنی کمیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھے. اگر کوئی کام نہیں ہوتا تو یہ اپنی طرف منسوخ کرے کہ یہ میری کمزوری کی وجہ سے. یہ انبیاء کی سنت ہے کہ انبیاء کفار کے پاس جاتے، ان کے سامنے دین کی بات رکھتے، ان کو سمجھاتے ان کو سمجھ میں آتی لیکن نہ مانتے. تو اللہ سے کیا کہتے؟ اللہ میرے سمجھانے میں کمی ہے، کہ اللہ میرے سمجھانے میں کمی، میری مدد فرمانا. یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ مانتے نہیں ہیں، ان کے دل ایسے ہو گئے ہیں، کہ اللہ میرے سمجھانے میں کمی ہے. تو انسان ہمیشہ معاملات کے اندر اپنی کوتاہی پر نظر رکھے، یہ اس کی کامیابی کی نشانی ہے. اور دوسری، کبھی بھی دوسروں کے عیوب نہ نکالے، دوسروں کی صفات دیکھے کہ فلاں کے اندر کیا صفت ہے. ظاہر سی بات ہے انبیاء کے بعد دنیا میں کون انسان ایسا ہو سکتا جو 100% صفات سے متصف ہو؟ نہیں ہو سکتا. کمی کوتاہیاں ہر ایک کے اندر ہوتی، لیکن اچھائیاں بھی بہت ہیں، خوبیاں بھی بہت ہیں. دوسروں کی اچھی صفات بھی دیکھے کہ اس کے اندر اچھائی کتنی ہے. ان اچھی صفات کو دیکھے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ اس کو سب سے پہلے یہ ہوگا کہ جب دوسروں کی اچھائیاں دیکھے گا تو اپنی کمزوری نظر آئے گی. یہ دوسرا آدمی اتنا اچھا کر رہا ہے، مجھے بھی کرنا چاہیے. خود بخود دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ مجھے بھی کرنا چاہیے. پھر دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کو اپنی اصلاح کی فکر ہوگی، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس انسان کی محبت دل میں پیدا ہوگی، یہی آدمی تو بہت اچھا ہے. یہ جو انسانوں کے اندر حسد اور دوریاں پیدا ہر انسان کو دوسرے انسان سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس کے عیوب دیکھیں، اس کی خوبیاں کبھی نہیں دیکھی. خوبیاں دیکھیں تو دل کے اندر محبت پیدا ہوگی. اور پھر چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ عمل کرنے کا شوق بھی پیدا ہوگا، ہم بھی اس طرح بننے کی کوشش کریں گے. اور پانچواں فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کو صبر اور شکر کی توفیق ملے گی. انسان فطرتاً کمزور ہے، ناشکرا تو ہے ہی ہے کہ دراصل نقصان ہوتا ہے تو رونے لگتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے تو شکر ادا نہیں کرتا. یہ ناشکرا فطرتاً ہے. اور نقصان بھی کس کو کہتا ہے؟ پروفٹ میں کمی کو نقصان کہتا ہے. نقصان تو وہ ہوتا ہے جو اصل نقصان ہوتا ہے. پروفٹ میں کمی ہوئی تو نقصان کہتا ہے. لیکن اگر فائدہ ڈبل ہو جائے، سیزن میں ڈبل کما لے، تو شکر ادا نہیں کرتا. اور شیطان نے اوپر سے خوب محنت بھی کی ہے. اس نے اللہ کے سامنے کیا کھڑے ہو کر کہا تھا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، ان کو ایسا گمراہ کروں گا کہ ولا تجد اکثرهم شاکرین. اللہ سے کہا، یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نمازی نہیں بنیں گے، یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، روزہ نہیں دیں گے، یہ سب کریں گے. میں ان کو ایسا بناؤں گا کہ یہ شکر نہیں ادا کریں گے، ناشکرے بنا کے چھوڑوں گا ان کو میں. تو انسان ہے ناشکرا، اوپر سے شیطان کی محنت ہے. اس لیے انسان کو صبر اور شکر کی توفیق تب ملتی جب انسان دوسرے انسانوں کی خوبیاں اور اچھائیاں دیکھتا ہے. ہمیشہ ہر تکلیف پر صبر اور ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ سے ہمیشہ بہتر مانگنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. اور اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید بھی انسان نہ ہو. اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، فکر بھی کرنی چاہیے. اور انسان کو کبھی انسان سے امیدیں نہیں لگانی چاہیے.
ہم انسانوں سے اتنی زیادہ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں کہ پھر وہ امیدیں جب پوری نہیں ہوتی، کوئی ایک پوری نہ ہو، تو اب ہم اس انسان کو برا کہنا شروع کر دیں۔ انسان برا نہیں ہوتا، یہ میری امیدیں غلط تھی۔ انسان سے اتنی زیادہ امیدیں نہیں لگانی چاہیے، چاہے کتنے قریبی کیوں ہو، امیدیں اللہ کی ذات سے۔ جب انسان امیدوں پر پورا نہیں اتر پاتا تو ہم اس کے لیے دل میں نفرت پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ تو یہ انسان برا نہیں ہے، نہ وہ انسان برا تھا، یہ جو میری امیدیں تھیں یہ غلط تھیں اس سے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں 100% نتائج ہمیں دیں، جو ہم مانگتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، اب اس کا 100% نتیجہ ہمیں ملے، تو ہمیں بھی اپنی 100% اصلاح کرنی پڑے گی، 100% اچھا بننا پڑے گا۔ جب 100% اچھا بن جائیں گے تو اللہ کی طرف سے 100% اچھائیوں کے فیصلے آئیں گے، اور جب ہم 100% اچھے نہیں بن پاتے تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ویسے ہی آتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں کے ساتھ اپنے معاملات تم اچھے کرو، رحمت والے، شفقت والے، محبت والے کرو، اللہ تم سے محبت بھی کریں گے، شفقت بھی کریں گے، رحمت بھی نازل کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر۔